السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وہ بنیادی جرائم جس کی وجہ سے انسان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا، ان بنیادی جرائم میں سے پہلا جرم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرک کا ارتکاب کرنا ہے۔ اس کا تذکرہ میں نے اس سے پہلے کیا ہے، اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز دوسرا جرم جس کی وجہ سے انسان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، اس تعلق سے سنیں گے کہ وہ جرم کیا ہے۔ دوسرا جرم جس کی وجہ سے انسان کو آتش جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ جرم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کے مقابلے میں غیروں کے اقوال کو پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 63 کے اندر بیان فرمایا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے، جو لوگ آپ کے اقوال کو نہیں مانتے، جو لوگ آپ کی تقریر کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ وہ اس کائنات کے اندر بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہوں یا ان پر دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ اس دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے یا آپ کی اتباع نہیں کرتے، ایسے لوگ کہیں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے قرآن کریم سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 66 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ جس دن ان کے چہرے کو جہنم کی آگ کے اندر الٹ پلٹ کیا جائے گا، اس دن وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔ ساتھ یہ بھی کہیں گے، اللہ ہم نے دنیا کے اندر اپنے بڑوں کی باتوں کو مانا، ہم نے دنیا کے اندر اپنے سرداروں کی باتوں کو مانا، ان لوگوں نے ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا، لیکن اس دن کا افسوس اور اس دن کا پچھتاوا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 50 اور 51 کے اندر بیان فرمایا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں میں تفریق کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو تو اتارا ہے، لیکن یہ حدیث کہاں سے آئی؟ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں یا آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے یا اسلام کو نہیں مانتے، چاہے وہ اس دنیا کے اندر لوگوں کے فائدے کے لیے کتنے ہی فلاحی کام کر لے جائیں، روڈ بنوائیں، اسی طرح سے پانی کی سبیلیں لگوائیں، مسجد بنوائیں، اور اسی طرح سے ہاسپٹل تعمیر کریں، اور بہت سارے فلاحی کام کریں، ہر وہ کام کریں جس سے انسانیت کی فلاح ہو جائے، لیکن اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا یا آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا ہے، رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیں گے۔ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں کے سارے اعمال صالحہ کو ضائع کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 85 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کو تلاش کرتے ہیں، اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کی جستجو میں ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے نیک اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کا دن ہوگا وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ آج اس دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ رب العالمین اعمال کو دیکھتا ہے، دلوں کی کیفیات کو نہیں دیکھتا۔ یہ غلط بات ہے کہ رب العالمین اسلام کو نہیں دیکھتا، دھرم کو نہیں دیکھتا، بلکہ اسلام جس کے اندر نہیں ہے
اور جو اسلام سے خالی ہیں، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، رب العالمین پر ایمان نہیں ہے، یا کسی اور دھرم کو فالو کرتا ہے، جب تک وہ کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتا، جب تک وہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، رب العالمین ایسے لوگوں کے نیک اعمال کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر بڑے کرم کیے ہیں، دیکھنے والی نگاہیں دی ہیں، چلنے والے پاؤں دیے ہیں، اسی طرح سے رب العالمین نے تمام انسانوں کو عقل و شعور سے نوازا ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں اور دیگر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن جس نعمت کو رب العالمین نے احسان سے تعبیر فرمایا ہے وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 164 کے اندر بیان فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ در حقیقت اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، جو لوگوں کو کتاب اور سنت کی طرف بلاتا ہے، قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، حالانکہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں انسانوں کو، لیکن کسی نعمت کو اللہ رب العالمین نے احسان سے تعبیر نہیں فرمایا ہے۔ لیکن جب رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے رشد کے لیے امام کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو فرمایا کہ ہم نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 157 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، وَيَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، تورات میں، انجیل میں صفحے صفحے جس کے ذکر سے بھرے پڑے ہوں، جس کی نوید ہر رسول لے کر کے آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ جب وہ رسول اس کائنات کے اندر تشریف لے آئیں، آپ کا احترام نہ کیا جائے، آپ کی عزت نہ کی جائے، آپ کا ادب و احترام نہ کیا جائے، تو رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے اندر ٹھکانہ رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے جہنم کے اندر آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس دنیا کے اندر تشریف لے آئیں، لَوْ كَانَ أَخِي مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف اگر لے آئیں تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر انہیں زمین پر دفن ہونے کی جگہ نہیں مل سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے میرے صحابیوں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی اس کائنات کے اندر تشریف لے آئیں اور تم میری اتباع کو چھوڑ کر کے، میری پیروی کو چھوڑ کر کے اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی اتباع اور پیروی کرنے لگ جاؤ، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، ساری زندگی تم سیدھی راہ کو نہیں پا سکتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قدر واضح حدیث ہونے کے باوجود آج گمراہیت کا عالم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ہوتے ہوئے کوئی شیخ حق کی بات کرتا ہے، کوئی ولی العصر کی بات کرتا ہے، کوئی صاحب زمان کی بات کرتا ہے، کوئی فلاں کی بات کرتا ہے، کوئی فلاں کی بات کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا تھا، جو سورۃ المائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 3 کے اندر آیت موجود ہے، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تمام نعمتیں مکمل ہو گئیں، آسمان کے دروازے بند ہو گئے، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آئیں گے شب قدر میں، اور لوگوں کے لیے وہ دعائے خیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن رب کا پیغام کسی انسان کے سینے پر اب نازل نہیں کر سکتے۔ اب جو بھی پیدا ہوا خطا کا پتلا پیدا ہوا، جو بھی پیدا ہوا ٹھوکریں کھانے کے لیے پیدا ہوا، جو بھی پیدا ہوا کسی نہ کسی حد تک ضرورت سے متاثر ہونے والا پیدا ہوا، جو بھی پیدا ہوا کسی نہ کسی حد تک دباؤ کے زیر اثر آنے والا پیدا ہوا۔ لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ النجم سورت نمبر 53 آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے،
وہ کسی غرض و غائب کی وجہ سے نہیں بولتے، وہ جب بھی بولتے ہیں رب العالمین کی طرف سے وحی اترتی ہے۔ دین کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں کیا کرتے، اس لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کو ماننا ضروری ہے، آپ کی حدیث کو ماننا ضروری ہے، آپ کی سنت کو ماننا ضروری ہے، آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جو آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا یا آپ کی نبوت کو نہیں مانتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مقابلے میں، آپ کی حدیث کے مقابلے میں، آپ کی سنت کے مقابلے میں کسی اور کے اقوال کو جو پیش کریں، ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔